السلام علیکم دوستوں، میرا نام عائشہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے اور یہ کہانی میری زندگی کی اس باپ کی ہے جس نے مجھے خود سے ملوایا اور محبت کا اصل مطلب سمجھایا۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، یونیورسٹی جاتی تھی، دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی، مگر میرے دل میں ایک خلا تھا جسے میں خود بھی نہیں سمجھ پاتی۔ مجھے لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر میری ملاقات اس سے ہوئی۔ اس کا نام مریم تھا، اس کی عمر 22 سال تھی۔ وہ میری کلاس میں نئے سیمسٹر کے آغاز پر آئی تھی۔ لمبے کھلے بال، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور بات کرنے کا ایسا انداز جیسے ہر لفظ سیدھا دل میں اتر جائے۔ شروع میں نے بس اسے ایک عام کلاس فیلو سمجھا، مگر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ لڑکیوں کو غور سے دیکھتی تھی، مگر کسی برے ارادے سے نہیں، بلکہ جیسے کسی کی خوبصورتی کو محسوس کر رہی ہو، جیسے وہ آنکھوں سے جذبات پڑھ لیتی ہو۔ ایک دن کیفیٹیریا میں ہم سب بیٹھی تھیں تو میں نے دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھی ایک لڑکی کی مسکراہٹ کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس میں کوئی کہانی تلاش کر رہی ہو۔ اس کی نظریں کبھی کسی کے بالوں پر ٹھہرتی، کبھی کسی کی ہنسی پر۔ میں نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا، ہاں تم اتنے غور سے کیا دیکھتی رہتی ہو؟ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، مجھے لڑکیوں کی سادگی اچھی لگتی ہے۔ ان کے مسکراہٹ میں جو نرمی ہوتی ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے۔ اس کے الفاظ سادہ تھے، مگر میرے دل میں ہلچل مچ گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے سوچا کہ شاید وہ لڑکیوں میں دلچسپی رکھتی ہے، مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ یہ سن کر مجھے عجیب سا سکون کیوں محسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم اکثر لائبریری میں ساتھ بیٹھتیں، نوٹس شیئر کرتیں اور کبھی کبھی بارش کے دنوں میں یونیورسٹی کے لان میں بھیگتی گھاس پر چلتے ہوئے لمبی باتیں کرتی۔ مریم کی ایک عادت تھی، وہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی نظریں ایسی ہوتی جیسے وہ میرے اندر چھپے ہر احساس کو جان لیتی ہو۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں لائبریری کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھیں۔ باہر بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک خاموشی سی تھی۔ اچانک مریم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس نرم اور پرسکون تھا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عائشہ، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ محبت صرف وہ نہیں ہوتی جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ میرا دل ہمیشہ سے لڑکیوں کی طرف مائل رہا ہے۔ میں جب کسی لڑکی کو دیکھتی ہوں جو سادہ ہو، جو دل سے ہنستی ہو، تو میرا دل عجیب سی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ خود کو بدل لوں، مگر دل کی سمت نہیں بدلتی۔ اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے طوفان آ گیا، مگر حیرت انگیز طور پر مجھے خوف نہیں محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میں کہوں کہ جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ کیا واقعی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے ہم دونوں کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بارش کی آواز تیز ہو چکی تھی، مگر ہمارے دلوں کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ بلند تھی۔ ہماری کہانی کسی فلم انداز میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھی تھی۔ کبھی ہم ایک دوسرے کے بال سنوارتے تھے، کبھی ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھتے تھے۔ ہماری قربت میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، بس ایک نرم سا احساس تھا جو ہر دن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مریم اکثر کہتی، مجھے تمہاری آنکھوں کی سچائی پسند ہے۔ جب تم مسکراتی ہو تو لگتا ہے دنیا میں سب ٹھیک ہے، اور میں ہنس کر کہتی، اور مجھے تمہارا یہ انداز پسند ہے کہ تم ہر چیز کو دل سے محسوس کرتی ہو۔ مگر ہماری محبت آسان نہیں تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو باتیں ہوں گی، سوال اٹھیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے جذبات کو دنیا سے چھپائے رکھا، مگر چھپانے کے باوجود وہ احساس اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ ایک رات ہاسٹل کی چھت پر ہم دونوں بیٹھے تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ مریم نے آہستہ سے کہا، اگر کل سب کچھ بدل گیا تو، اگر ہمیں الگ ہونا پڑا تو؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت اگر سچی ہو تو وقت اسے ختم نہیں کر سکتا۔ ہم ساتھ رہیں گے یا دور، یہ احساس کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ مسکرا دی، اور اس لمحے میں نے جان لیا کہ میں اپنے دل کی بات تسلیم کر چکی ہوں۔ دوستو، یہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں میں نے پہلی بار خود کو قبول کیا۔ میں نے سمجھا کہ محبت کا اصل مطلب خلوص ہے،
چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ مگر ہماری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگلے دن یونیورسٹی میں کچھ ایسا ہوا جس نے ہمارے رشتے کو ایک سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی پہنچی تو ماحول عجیب سا لگا، جیسے سب نظریں میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو دو لڑکیاں سر چھوڑ کر کچھ سرگوشیاں کرتی نظر آئیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ کل رات ہاسٹل کی چھت پر میں اور مریم کافی دیر ساتھ بیٹھی رہی تھی اور شاید کسی نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے مریم کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں گھمائی تو وہ پچھلی قطار میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش سی پریشانی جھلک رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتی میں تیزی سے اس کے پاس گئی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا کہ بات پھیل رہی ہے، کسی نے ہمیں کل ساتھ بیٹھے دیکھا اور اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس لمحے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ خوف کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک ضد بھی جاگ اٹھی کہ میں اپنے احساس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہم دونوں لائبریری کے سنسان کونے میں جا بیٹھی، جہاں ہلکی سی خاموشی تھی اور کھڑکی سے آتی دھوپ فرش پر پھیلی ہوئی تھی۔ مریم نے لرزتی آواز میں کہا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو ہمیں الگ کر دیا جائے گا، شاید گھر والوں تک بات پہنچ جائے، شاید ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی تھی اور میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا کہ محبت اگر سچی ہو تو ڈر کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی جیسے میرے الفاظ میں سہارا تلاش کر رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ جب میں تمہارے قریب ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ تمہاری موجودگی میں مجھے خود کو چھپانا نہیں پڑتا۔ اس اعتراف نے میرے دل کو مضبوط کر دیا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے اور کسی کو کوئی موقع نہیں دیں گے کہ ہمارے بارے میں بات بنائے۔ مگر دل کے جذبات کو مکمل طور پر چھپانا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن ہم نے فیصلہ رکھنے کی کوشش کی، مگر ہر بار نظریں ملتی ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ کیفیٹیریا میں اگر وہ دوسری میز پر بیٹھتی تو مجھے بے چینی گھیر لیتی، اور اگر میں کسی اور سے بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی جھلک جاتی۔ ایک شام جب بارش دوبارہ شروع ہوئی تو میں ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم بھیگی ہوئی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر لرزتی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کہا کہ وہ مزید دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ لوگوں کی باتیں اپنی جگہ، مگر دل کی سچائی اپنی جگہ۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ حوصلے کا بھی امتحان ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے یقین دلایا کہ ہم جلد بازی نہیں کریں گے، مگر اپنے احساس سے انکار بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے طے کیا کہ پہلے خود کو مضبوط بنائیں گے، اپنے مستقبل کو محفوظ کریں گے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ مگر قسمت شاید ہمیں مزید آزمانا چاہتی تھی، کیونکہ اگلی ہی دن ہاسٹل وارڈن نے ہمیں اپنے دفتر میں بلوایا اور کہا کہ اسے کچھ شکایات ملی ہیں۔ اس جملے نے ہمارے دلوں کی دھڑکن روک دی۔ کیا اب ہمارا راز کھلنے والا تھا، یا ہمیں اپنے رشتے کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ سوال ہمارے درمیان خاموشی کی طرح معلق تھا، اور اسی لمحے ہمیں احساس ہوا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ کہانی جاری ہے۔ تو پیارے دوستوں، کیسا لگا آپ کو آج کا قسط؟ تو ملتے ہیں ایک اور نئے قسط کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو اسی طرح کہانیاں پسند ہے تو ہمیں کومنٹس ضرور کریں تاکہ مزید ہم اسی طرح کہانیاں بناتے رہیں۔